بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں شریک ہوئے جسے غزوۂ بنی مستلق کہتے ہیں۔ اس سفر میں آپ کی بیویوں میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جب قافلہ واپسی میں ایک جگہ رکا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی حاجت کے لیے باہر گئیں۔ واپسی میں دیکھا کہ ان کا ہار گر گیا ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے لگی اور جب لوٹی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ کیونکہ وہ ہلکی پھلکی تھی، لوگ سمجھے کہ وہ پالکی میں ہی ہیں اور اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا گیا۔ قافلے کے روانہ ہونے کے بعد حضرت صفوان جو پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اکیلی بیٹھی ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان لیا۔ پھر انہوں نے بنا کوئی بات کیے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر سوار کیا اور قافلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینے پہنچے تو منافقوں کے سردار نے یہ افواہ دھیرے دھیرے پورے مدینے میں پھیلا دی۔ کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی اس میں الجھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سب کے بارے میں خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ بہتر ہوئیں اور اپنی ماں سے باتیں سنیں تو انہیں اس افواہ کا پتہ چلا اور وہ بے حد غمگین ہو گئیں۔ انہوں نے نبی سے اجازت مانگی اور اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر الزام نہیں لگایا اور تب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ آ جائے۔ آپ بہت دکھی اور پریشان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب: ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا، اے عائشہ، اگر تم بے قصور ہو تو اللہ تمہاری بے گناہی کا بیان دے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت روئیں اور بولیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں بے گناہ ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کرو گی جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ اس کے بعد وحی اتری جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کیا گیا اور الزام لگانے والوں کو سخت سزا دینے کا وعدہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خوشخبری دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر پھر سے رونق آ گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق اور ہدایت ملتی ہے کہ جھوٹی افواہ پھیلانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا اللہ کے عذاب کو بلانا ہے۔ بنا ثبوت کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور انصاف کا راستہ اپنایا۔ یہ ہم سب کے لیے مثال ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی عزت اور حفاظت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔